بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، رازق نیوز سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ احسن چیمہ۔ ناظرین، پاکستان میں بحرانوں کی ایک بڑی وجہ سیاسی عدم استحکام ہے۔ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں ایسے بہت سے سنگین حالات پیدا ہوئے جس کی وجہ سے سیاسی عدم استحکام پروان چڑھا، لیکن موجودہ عدم استحکام پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں نظر آیا۔ ہاں، 1970 میں ایسا کچھ ملتا جلتا منظر دیکھنے کو آیا تھا، لیکن اس مرتبہ عدم استحکام ایسا ہے کہ ہر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ کیا پاکستان اس سے نکل پائے گا یا نہیں۔ ناظرین، ایسا کیوں ہے؟ ان سب حالات کا ذمہ دار کون ہے؟ پاکستان کو ان سب مسائل کا سامنا کیوں درپیش ہے اور پاکستان کیسے ان سب حالات سے نکل سکتا ہے؟ آج کے اس ولاگ میں ہم اس بارے میں بات کریں گے، لیکن ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ویڈیو کو اتنا شیئر کریں کہ ان سب کو کان ہو جائیں جن کی وجہ سے آج ہمارا ملک پاکستان ان حالات میں ہے۔ تو ناظرین، جیسا کہ ویڈیو کے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان میں ہمیشہ سے ہی سیاسی عدم استحکام رہا ہے، لیکن اس دفعہ جو حالات بن چکے ہیں اس کا سفر شروع ہوتا ہے 10 اپریل کو، جب بانی پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی گئی۔ اس چیز کا تو آپ سب کو علم ہے کہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کون لے کر آیا۔ اگر کسی کو نہیں پتا تو مولانا فضل الرحمان کا انٹرویو جا کے دیکھ لے۔ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی اور ان کی حکومت ختم کر دی گئی۔ یہاں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ پاکستان میں پہلے بھی ایسا بہت بار دیکھا گیا ہے، پہلے بھی بہت سی حکومتیں توڑ دی گئی تھی۔ اس بار بھی یہی سوچ کر عمران خان کی حکومت توڑی گئی کہ عمران خان بھی دوسروں کی طرح چپ کر کے کسی کونے میں جا کر بیٹھ جائے گا اور ان کی منمانیاں چل جائیں گی۔ وہی حالات تھے، وہی چہرے تھے اور وہی سکرپٹ تھی، لیکن اس بار بندہ غلط ہاتھ چڑھ گیا۔ ناظرین، عمران خان نے حکومت سے نکلنے کے بعد نواز شریف کی طرح یہ نہیں کہا کہ مجھے کیوں نکالا، میرا کیا قصور تھا۔ عمران خان نے ان کو بتایا کہ مجھے اس لیے نکالا گیا۔ خیر، وقت گزرتا گیا اور ایک پی ڈی ایم حکومت تشکیل دی گئی اور پاکستان کی بھاگ دوڑ اس پی ڈی ایم حکومت کے ہاتھ میں دے دی۔ پی ڈی ایم حکومت کا منشور تھا کہ ہم عوام کو ریلیف دیں گے، مہنگائی کم سے کم سطح پر لے کر آئیں گے اور فلاں فلاں، لیکن اس میں سے ایک کام بھی پی ڈی ایم حکومت نہیں کر سکی۔ ایک کام ضرور کیا، انہوں نے اپنے تمام لیڈروں کو یہ ریلیف دیا کہ ان کے جتنے بھی کرپشن کے کیسز تھے ان سب کو ختم کر دیا۔ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے اس لیے تھوڑا سا آپ کو مختصر بتاتا ہوں۔ وقت گزرتا گیا اور مہنگائی عروج پکڑتی گئی۔ پاکستان میں ایسے حالات پیدا کر دیے گئے کہ عام عوام خودکشی پر اتر آئی۔ تقریباً 2.25 سال تک چلنے والی اس پی ڈی ایم حکومت نے پاکستان کی عوام کا حشر نشر کر دیا۔ پی ڈی ایم حکومت سے جان چھوٹی تو عوام نے کوئی سکھ کا سانس لیا کہ اب کوئی نگران سیٹ اپ آئے گا اور ملک عام انتخابات کی طرف جائے گا اور پھر ہمارے لیے آسانیاں شروع ہو جائیں گی۔ لیکن جب نگران حکومت آئی تو ایک دفعہ پھر پاکستان کی عوام کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ نگران حکومت نے بھی ہر وہ کام کیا جس سے صرف اور صرف اس کے اپنوں، یعنی کہ وہی پرانے اور مفاد پرست کٹ پتلی سیاست دانوں کو فائدہ تھا۔ عوام کو پھر کسی قسم کا کوئی ریلیف نہ مل سکا۔ اس دوران بانی پی ٹی آئی عمران خان اور تحریک انصاف نے بھرپور شور مچایا کہ ان کے ساتھ یہ زیادتی ہوگی، ان کے ساتھ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا اور بھی بہت کچھ۔ پھر ایک دن بانی پی ٹی آئی عمران خان عدالت میں اپنی پیشی پر جاتے ہیں اور عدالت کی حدود میں سے رینجرز انہیں گرفتار کر کے لے جاتے ہیں۔ اس پر پورے پاکستان کی عوام باہر نکل آتی ہے اور ملک گیر احتجاج شروع کر دیتی ہے۔ پاکستان کے سرکاری اور عسکری املاک کو نقصان پہنچتا ہے اور پھر 9 مئی کو پاکستان کے تاریخ کے ایک سیاہ دن کے طور پر پیش کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ 9 مئی کو بنیاد بنا کر مرد تو مرد، عورتوں، بچوں اور بزرگوں کو بھی گھروں سے اٹھایا جاتا ہے اور جیلوں میں ڈالا جاتا ہے اور ان پر تشدد کیا جاتا رہا۔ عوام میں ایسا خوف و ہراس پھیلایا گیا جس کی پہلے کبھی مثال نہیں ملتی۔
لیکن اس دفعہ پاکستان کی عوام بدل چکی تھی۔ ان کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ پاکستان کا بیڑا غرق کرنے والے اور کوئی نہیں بلکہ ان کے اپنے ہی محافظ ہیں۔ خیر، یہ بھی ایک طویل قصہ ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ اب پاکستان کی عوام یہ مطالبہ کرنا شروع کر دیتی ہے کہ ملک میں انتخابات کراؤ اور پاکستان کو بہتری کی طرف لے کر آؤ۔ اتنے میں اچانک ایک آواز آتی ہے کہ میاں واپس آ رہا ہے پاکستان کی تقدیر بدلنے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی اور چیف الیکشن کمیشن سکندر راجہ کی مشاورت سے 8 فروری 2024 کو الیکشن کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ اب ہر طرف انتخابی سرگرمیاں زور پکڑ رہی ہوتی ہیں اور دوسری طرف پی ٹی آئی کی توڑ پھوڑ شروع ہو جاتی ہے۔ ایک طرف دوسری سیاسی جماعتیں اپنی انتخابی مہم میں سرگرم عمل نظر آتی ہیں اور دوسری طرف پی ٹی آئی سے ان کا انتخابی نشان بلہ چھین لیا جاتا ہے۔ ایک طرف دیگر سیاسی جماعتیں جلسوں میں اپنے کارکنوں کا خون گرم کر رہی ہوتی ہیں اور دوسری طرف پی ٹی آئی کے امیدوار کاغذات نامزدگی جمع کرانے جاتے ہیں تو ان سے چھینے جا رہے ہوتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کی پکڑ دکڑ ہو رہی ہوتی ہے۔ خیر، اللہ اللہ کر کے 8 فروری الیکشن کا دن آ جاتا ہے۔ پاکستان کی عوام بھرپور تعداد میں اپنے اپنے گھروں سے نکلتی ہے اور اپنے حق رہ دہی کا استعمال کر کے اپنے اپنے پسندیدہ سیاسی جماعتوں اور امیدواروں کو ووٹ کاسٹ کرتی ہے۔ کاسٹنگ کا وقت صبح 8 سے شام 5 بجے تک جاری رہتا ہے۔ شام 5 بجے کے بعد گنتی کا عمل شروع ہوتا ہے تو عوام اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر گنتی کا عمل دیکھنا شروع ہو جاتی ہے۔ گنتی کا عمل شروع ہوتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار بھاری اکثریت کے ساتھ ووٹ لے کر دوسروں کو مات دے رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر رات 12 بجے اچانک سے وقت بدل جاتے ہیں، جذبات بدل جاتے ہیں۔ جی، پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار جو کہ بھاری اکثریت کے ساتھ جیت رہے ہوتے ہیں اچانک سے ہارنا شروع ہو جاتے ہیں اور ہر طرف یہ شور مچ جاتا ہے کہ دھاندلی ہو گئی۔ نتائج تاخیر کا شکار ہو جاتے ہیں اور آج 21 فروری 2024 ابھی تک تمام پولنگ اسٹیشنوں کے رزلٹ نہیں آ سکے۔ اب جب نتائج تاخیر کا شکار ہوتے ہیں تو عوام کے دلوں میں یہ وسوسے آتے ہیں کہ دھاندلی ہو گئی۔ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار جو کہ تقریباً 175 سیٹوں پر جیت رہے تھے اور مسلم لیگ نون جو کہ تقریباً 20 یا 25 سیٹوں پر اچانک سے پاسا پلٹتا ہے اور مسلم لیگ نون 70 سیٹوں پر آ جاتی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار 93 سیٹوں پر۔ پھر یہاں پر بھی بریک نہیں لگی۔ مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف لاہور میں عوام کے بیچ آ کر ایک عدد وکٹری سپیچ دے ڈالتے ہیں اور باقاعدہ اپنی جیت کا اعلان کرتے ہیں اور دوسری سیاسی جماعتوں کو اپنے ساتھ مل کر اتحاد کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اب ناظرین، آپ کو یاد آیا میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان کی حکومت ٹوٹنے کے بعد ایک پی ڈی ایم حکومت تشکیل دی گئی۔ اب پھر سے وہی ریورس گیئر لگ رہا ہے اور دوبارہ سے ایک پی ڈی ایم حکومت پاکستان پر، پاکستان کی عوام پر مسلط کی جا رہی ہے اور اندازہ آپ خود لگا لیں کہ پہلے کیا ان کی کارکردگی تھی اور اب کیا ہوگی۔ خیر، پی ٹی آئی بھی خاموش نہیں بیٹھتی، وہ اپنے کارکنوں کو لے کر ملک گیر احتجاج شروع کر دیتی ہے۔ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار فارم 45 لے کر چیف الیکشن کمیشن کے دفتر پہنچ جاتے ہیں اور جا کر مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم عوام کے ووٹ کی بھاری اکثریت کے ساتھ، بھاری طاقت کے ساتھ جیتے ہیں، ہمیں ہماری کامیابی واپس کی جائے، ہماری سیٹیں واپس کی جائیں۔ لیکن ابھی تک ان کی ایک بھی نہیں سنی جا رہی۔ اسی دوران پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی نے اپنی جماعت کے ساتھ، اپنے کارکنوں کے ساتھ انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے وہ سب حقائق لا کر رکھ دیے جن میں ہر طرح کی دھاندلی کا ذکر تھا۔ پہلے تو کوئی یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ ملک میں دھاندلی بھی ہوئی ہے، لیکن پھر اچانک کئی لوگوں کے ضمیر جاگتے ہیں۔ جی، کمشنر راول پنڈی لیاقت علی چٹھا ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں اور اس میں وہ اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں کہ انہوں نے اسلام آباد کی قومی اسمبلی کی 13 نشستوں پر دھاندلی کی ہے۔ انہوں نے جعلی ووٹ ڈال کر پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں کو ہروا دیا ہے اور اس سب میں الیکشن کمیشن کے چیف
سکندر راجہ اور چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ بھی شامل تھے۔ کچھ دن پہلے انہوں نے جہاز میں بیٹھ کر ایک ویڈیو پیغام جاری کیا جس میں انہوں نے بتایا کہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر کا بھی اس سب دھاندلی میں بھرپور کردار ہے۔ اس کے بعد سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر بھی اپنے ٹویٹ یعنی ایکس میں یہ لکھتے ہیں کہ ڈیل سادہ اکثریت دلانے کے لیے ہوئی تھی، پاکستان کی عوام نے ڈیل کو تباہ کر دیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار بھاری اکثریت کے ساتھ جیت رہے ہیں تو انہوں نے رات 12 بجے کے بعد تمام تر نتائج بدل دیے۔ آج بھی غیر سیاسی لوگوں نے سیاست میں مداخلت جاری رکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے مزید لکھا کہ جو بات کمشنر راولپنڈی نے کہی ہے میں بھی وہی بات کرتا ہوں کہ تحریک انصاف جیتی ہوئی ہے۔ شعیب شاہین اور علی زیدی میرے مقابلے میں جیتے ہوئے ہیں، میرے پاس تمام تر ثبوت موجود ہیں، لیکن عدالت کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ تو ناظرین، یہ ہے ہمارے پاکستان کا مستقبل۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جو بھی اس پاکستان کے لیے نیت صاف نہیں رکھتے ان سب کو نیست و نابود فرما اور پاکستان کو ان سب مسائل سے نکال کر ترقی کی راہ پر گامزن کر۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔